Assalamu alaikum. I welcome you again. As we have learned what the partnership business is, تو یہاں پہ ہمارا لرننگ آبجیکٹیو ہے کہ ہم پارٹنرشپ بزنس کی فارمیشن کس طرح سے کر سکتے ہیں. ڈسکسنگ اکاؤنٹ فار دی فارمیشن آف اے پارٹنرشپ. So before moving forward, we need to understand what the partnership is. We have already discussed it's an association of two or more persons to carry on as a co-owner of a business for profit. کہ دو یا دو سے زیادہ بندے مل کر کوئی بزنس کرتے ہیں اور پروفٹ کے لیے پروفٹ ارن کرنا ان کا پرپز ہوتا ہے، اور ان کو ہم کو آنرز بھی کہہ سکتے ہیں، پارٹنرز بھی کہتے ہیں. تو وہ پارٹنرشپ ہوتی ہے. تو types of business where we could involve, it could be a small retail service or manufacturing companies like accountant firms, lawyers firms and doctors. تو وہاں وہ مل کر کے کسی طرح کے بزنس میں انوالوڈ ہو جاتے ہیں. یعنی یہ اکاؤنٹنٹ، لائرز اور ڈاکٹرز یہ سروس فرمز ہیں، اور اسمال ریٹیلز اور سروس آرگنائزیشن اور مینوفیکچرنگ کمپنیز جو ہیں وہ جو جنرل بزنسز ہیں مینوفیکچرنگ کے، ریٹیلنگ کے، وہاں پہ یہ ہمارے پاس ہے جہاں پہ آپ انوالو ہو سکتے ہیں بزنس کے اندر. تو اس طرح سے these are the available types where the partnership can be formed for the purpose to earn profit, where more than two individuals can be involved any type of partnership to run the affairs of the business to earn profit. Then we have some special characteristics of partnership. Here we have association of individuals. And a partnership is an association of individual. It should be legal entity. It should be an accounting entity, and the net income not taxed as a separate entity. تو دیز آر دی سم کریکٹرسٹکس. کہ ایک تو یہ لیگل انٹینٹی ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارا گیپ کا فرسٹ پرنسپل ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ بزنس شوڈ بی اے سیپریٹ لیگل انٹینٹی. دین اٹ شوڈ بی اکاؤنٹنگ انٹینٹی، کہ اس کے بکس آف اکاؤنٹس جو ہیں وہ مینٹین کیے جائیں، حساب کتاب پورا کا پورا رکھا جائے. اور پھر نیٹ انکم جو ہوگی وہ ٹیکس نہیں ہوگی. یعنی یہ انڈیویجول ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے، آپ کو انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن آپ کو ایز اے آرگنائزیشن کمپنی آپ وہ ٹیکس نہیں دیتے. یعنی بزنس پہ آپ کو کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، لیکن آپ کی جو نیٹ انکم ہوگی، گراس انکم جو ہوگی، وہ لائبل ٹو ٹیکس ہوگی. تو اس لیے ہم اس کو ٹیکس ایز اے سیپریٹ انٹیٹی جو ہے نا وہ مانتے ہیں. لیکن کمپنی کے اندر جو ہوتا ہے، جب بزنس میں آپ انوالو ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ٹیکس ایز اے شیئر ہولڈر بھی دینا پڑتا ہے. یعنی وہ کمپنی کے اکاؤنٹ سے بھی جو نیٹ انکم ہوگی اس میں سے بھی ٹیکس جاتا ہے. اور پھر جب آپ اپنی نیٹ انکم جو ہے یعنی وہ بزنس کی جو ارننگ ہے اپنے نیٹ انکم نیٹ ایسٹس میں انوالو کرتے ہیں، تو پھر آپ کو وہاں پہ بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو کمپنی بزنس میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ڈبل ٹیکس دینا پڑتا ہے. لیکن سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ سنگلی اپنی نیٹ انکم پہ صرف ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، آپ بزنس کی انکم پہ ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے. لیکن اب اگر آپ کمپنی بزنس میں انوالوڈ ہیں، شیئرز آپ نے پرچیز کیے ہوئے ہیں، تو کمپنی اٹ سیلف پے دا ٹیکس. اور پھر جب وہ ٹیکس پے کرنے کے بعد آپ کو نیٹ انکم ملتی ہے، تو پھر اس نیٹ انکم کو جب آپ اپنی پرسنل انکم میں انوالو کرتے ہیں، تو جب آپ اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں تو اس میں بھی پھر آپ اپنے ٹیکس جو ہے نا وہ دیتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ فیچر جو ہے وہ پارٹنرشپ کا وہ یہ ہے کہ اٹس اے میوچل ایجنسی. میوچل ایجنسی مینس ایکٹ آف اینی پارٹنر از بائنڈنگ آن آل پارٹنرس. مینس کہ کوئی ایک پارٹنر جو ڈیل کرے گا وہ سارے پارٹنرز کو وہ ڈیل وہ بائنڈنگ ہوگی،
سب پارٹنرز کو اس کو ماننا پڑے گا. سو لانگ ایز دا ایکٹ اپیئرس ٹو بی اپروپریٹ فار دی پارٹنرشپ. اور یہ کب تک رہے گا؟ جب تک آپ پارٹنرشپ میں رہیں گے. جب تک پارٹنرشپ یعنی اس کی تشخص باقی ہے، اس کی ایگزسٹنگ باقی ہے، تو آپ جو ہے نا وہ میوچول ایجنسی کے تھرو ہی کام کر رہے ہوں گے. یعنی کوئی ایک پارٹنر جو ڈیل کرے گا وہ سب پارٹنرز کو پھر وہ ڈیل ماننی پڑتی ہے. تو اس کو ہم یہ بڑا یوں کہیں کہ ٹرسٹ والا کام ہوتا ہے. جب آپ پارٹنرشپ میں ہوتے ہیں تو اس میں ٹرسٹ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ جو آپ کے پارٹنرز ہوں ان پہ آپ کو ٹرسٹ ہو کہ وہ کوئی ایسی ڈیل نہیں کرے گا جس سے آپ سب لوگوں کو نقصان پہنچے. اور نارملی پارٹنرشپ بزنس جو ہے وہ رن کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح کے سنسیئر بندے جو ہے نا وہ ملیں جو اوور آل پارٹنرز کے بارے میں سوچ رہے ہوں. وہاں پہ سم ٹائم آپ کے جو اپنے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بندے پہ حاوی ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ آپ کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. پیپل اسٹارٹ فائٹنگ اور پارٹنرشپ جو ہے وہ بڑی جلدی ڈیزالو ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ نہیں کر، لیکن ان سم کیسز بڑے اچھے لوگ بھی یہاں یعنی دنیا میں اویلیبل ہیں، ان کے بزنسز بڑے سکسیزفل جاتے ہیں جب وہ پارٹنرشپ میں جو ہے نا وہ کیے ہوئے. تو اس لیے یہ میوچول ایجنسی اس کا ایک طرح سے یوں کہیں کہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ پارٹنرشپ کی بریک اپ کا جو ہے نا وہ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے کہ جب کوئی پارٹنر سسپیکٹ قسم کی ڈیلز کرتا ہے جس پہ ادر پارٹنرز جو ہے نا وہ ایگری نہیں کر رہے ہوتے، اور تو جس وجہ سے پارٹنرشپ ڈیزالو ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن یہ بائنڈنگ ہوتی ہے آپ پہ کہ جو ایکٹ آف یعنی پارٹنر جو ہے وہ سب پارٹنرز کو ماننا پڑتا ہے. وہ ڈیلز جو ہیں وہ آپ کو کیری آن کرنا پڑتی ہیں ایون کہ آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوتے، لیکن کیونکہ آپ کا پارٹنر ایگری کر چکا ہے تو آپ کو پھر وہ ڈیل کرنا پڑتی ہے. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس میں کریکٹرسٹکس آف پارٹنرشپ جس طرح سے ہے کہ اس کی ہم نے کہا ہے کہ لائف از لمیٹیڈ. پارٹنرشپ بزنس کی اٹ could be easily dissolved. Dissolution occurs whenever a partner withdraws or a new partner is admitted. کہ پارٹنرشپ جو ہے نا وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی کوئی نیا پارٹنر جو ہے نا بزنس میں انوالو ہوگا یا کوئی ایگزسٹنگ پارٹنر بزنس کو چھوڑ کے جاتا ہے. تو آپ کو پارٹنرشپ ڈیڈ جو ہے وہ دوبارہ سے لکھنی پڑتی ہے، دوبارہ سے جو ہے نا اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بزنس کس طرح سے رن ہوگا. جب کوئی پارٹنر بزنس چھوڑ کے جاتا ہے یا پھر کسی نئے پارٹنر کو آپ بزنس میں انٹر کرتے ہیں، اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. اور پہلے بھی آپ سے یہ بات کر چکا ہوں کہ ڈیزولیشن ڈز ناٹ مین دی بزنس اینڈس. کہ ڈیزولیوشن کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کسی کے چھوڑ کے جانے سے اور کسی کے بزنس میں آنے سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بزنس ختم ہو جائے گا. بزنس وڈ کیری آن، اٹ وڈ ناٹ بی اینڈ بائی دی انٹرنگ اور بائی withdrawing آف دی اینی پارٹنر. Resolution of business does not mean the end of business. It just means that if someone is withdrawing and someone is entering as partner in the business, but it is withdrawing, sorry, it is the dissolution of partnership. کہ پارٹنرشپ آپ کی ڈیزالو ہو رہی ہے، اونلی بزنس جو ہے نا وہ ڈیزالو نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پارٹنرشپ کی جو لائف ہے، بزنس کی لائف تو ہم کہتے ہیں نا جو گیپ ہے ہمارا، وہ کہتا ہے کہ بزنس ونس اسٹارٹیڈ اٹ شوڈ بی کنٹینیوڈ فار انلمیٹیڈ لائف. بٹ ہیئر دا پارٹنرشپ لائف از لمیٹیڈ
کہ وین ایور آپ یعنی پارٹنر کوئی ودرا کرے گا یا پارٹنر انٹر ہوگا تو پارٹنرشپ ڈیزالو ہو جاتی ہے، لیکن بزنس جو ہے نا وہ ڈیزالو نہیں ہوتا، بزنس کیری۔ اور بڑی امپورٹنٹ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ان لمیٹڈ لائبلٹی ہوتے ہیں کہ ایچ پارٹنر از پرسنلی اینڈ انڈیویجولی لائبل فار آل پارٹنرشپ لائبلٹیز، کہ ایوری پارٹنر اف یو آر اے جنرل پارٹنر دین یو آر پرسنلی اینڈ انڈیویجولی لائبل فار آل پارٹنرشپ لائبلٹیز، کہ اگر بزنس کو بہت بڑے لاسز ہوتے ہیں اور کوئی لائبلٹیز ہیں تو وہ ان لمیٹیڈ ہیں آپ پہ، اس کی کوئی جو نا اینڈ نہیں ہے۔ یعنی آپ کا بزنس کا جو شیئر ہے اگر وہ بھی آپ کے لاس کو بیئر یا کور نہیں کرتا تو پھر آپ کی پرسنل جو انٹرسٹ ہیں، پرسنل پراپرٹی جو ہے وہ بھی جو آپ کے پرسنل ریسورسز ہیں دے وڈ بی اسٹینڈ لائبل فار پیئنگ دی لائبلٹی آف یور شیئر، کہ آپ کا جتنا بھی اس میں حصہ ہوگا تو وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا، لائبلٹی جو ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے۔ اب اس میں سے وہی ہے کہ ایک کوئی پارٹنر انسالوینٹ ہو جاتا ہے، یعنی انسالوینٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی پرسنل پراپرٹی بھی دے کر کے پے کر کے، اس کے پاس جتنے ریسورسز ہیں وہ بھی سارے دے کر کے اگر لاس جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ جو دوسرے ایگزسٹنگ پارٹنرز ہوں گے دے وڈ بی لائبل فار آل لائبلٹیز۔ جیسا یعنی اب سول پروپرائٹرشپ جو بزنس ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ لائبلٹی ان لمیٹڈ ہوتی ہے، یعنی اگر بزنس کو لاس ہوتا ہے تو جو انڈیویجول اس بزنس کو کر رہا ہے اس کو سارے کے سارے لاس جو ہے نا وہ بیئر کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ اس کا پورا بزنس بھی ڈوب جاتا ہے اور پھر سم ٹائم جو اس کی لائبلٹیز ہیں یعنی جو پارٹیز ہیں جن سے آپ نے پیسے شیسے لیے ہوئے تھے تو ان کو پھر آپ کو اپنی پرسنل پراپرٹی سے بھی پے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ڈینجرس فیچر ہے کہ آپ کی لائبلٹی، لیکن کمپنی بزنس کے اندر یہ جو ان لمیٹڈ لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے لمیٹڈ ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کا لاس صرف اتنے پرسنٹ سے یا اتنے شیئر سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا شیئر جو ہے نا وہ لاس ہو بھی جاتا ہے تو پھر باقی جو لاس ہوگا اگر آپ کے انویسٹمنٹ سے بڑھ کر کے ہے تو وہ پھر کمپنی ہی بیئر کرتی ہے، جو ایگزسٹنگ پارٹنرز ہوں گے وہ پھر اس لاس کو بیئر کرتے ہیں۔ آپ کی لائبلٹی صرف اتنی ہوگی جتنی کہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جتنا کہ آپ کا شیئر کمپنی بزنس میں ہوگا۔ لیکن پارٹنرشپ اور سول پروپرائٹرشپ میں آپ کی جو لائبلٹی ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے، یعنی آپ کا بزنس کا شیئر اگر لاس کو بیئر نہیں کر سکتا تو پھر آپ کی پرسنل پراپرٹی بھی اسٹینڈ لائبل فار ٹو پے دا لائبلٹی ٹو پے دا لاس آف دا بزنس۔ دین کو آنرشپ آف پراپرٹی، کہ آپ کی جو نا کو آنرشپ ہوتی ہے کہ بزنسز کے جتنے بھی ٹوٹل ایسٹس ہوں پہ اس پہ سب کا ایکول رائٹ ہوگا، ایچ پارٹنر ہیز اے کلیم آن ٹوٹل ایسٹس، کہ بزنس کے جتنے بھی ایسٹس ہوں گے اس میں جتنے بھی پارٹنرز ہوں گے سب پارٹنرز کا اس بزنس کے ایسٹس پہ ایکول کلیم اور ایکول رائٹ ہوگا۔ دس کلیم ڈز ناٹ اٹیچ ٹو اے اسپیسیفک ایسٹ، کہ آپ کسی ایک پرٹیکولر اسپیسیفک ایسٹ کے ساتھ اس کلیم کو اٹیچ نہیں کر سکتے، کہ جیسے لیٹس سپوز کہ بزنس میں جو ہے نا آپ ایک وہیکل انوالو ہو رہی ہے اور BMW گاڑی اس میں یوز ہو رہی ہے اور آپ کہیں کہ یہ گاڑی جو ہے نا بینگ اے پارٹنر آپ اس کو اسپیسیفک کر دیں کہ جی یہ میری گاڑی ہوگی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ پارٹنرز ہوں گے تو وہ گاڑی جو ہوگی وہ سارے پارٹنرز کی ہوگی، وہ ایسٹ جو ہے وہ سب پارٹنرز کا ہے۔ کسی ایک پرٹیکولر ایسٹ پہ بینگ اے پارٹنر آپ اپنا روب نہیں جما سکتے اور آپ کہیں کہ جی یہ تو میرا ہے، باقی آپ دیکھ لیں ایسٹس میں سے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا پارٹنرشپ میں، کہ جو ایسٹس ہوں گے اس پہ سب کا ایکول کلیم ہوگا۔ کسی پرٹیکولر ایسٹ یا کسی اسپیسیفک ایسٹ پہ آپ اپنا کلیم جو ہے نا وہ
یا روب اپنا نہیں جما سکتے، نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ پرٹیکولر ایسٹ جو ہے نا وہ میرا ہے۔ اسی طرح سے آل نیٹ انکم اور نیٹ لاس از شیئرڈ ایکولی بائی دی پارٹنرز انلیس ادروائز اسٹیٹڈ ان دی پارٹنرشپ ایگریمنٹ، کہ نیٹ انکم یا نیٹ لاس جو ہوگا وہ ایکولی پارٹنرز اس کو شیئر کریں گے، انلیس ادروائز اسٹیٹڈ ان پارٹنرشپ ایگریمنٹ۔ اگر پارٹنرشپ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے، آپ نے لکھ دیا ہے کہ جی لاس اور پروفٹ جو ہے وہ کیسے شیئر ہوگا، پھر تو اس کے اکارڈنگلی ہوگا جو پارٹنرشپ ڈیڈ یا ایگریمنٹ میں لکھا گیا۔ اگر نہیں لکھا گیا تو پھر چاہے آپ کی انویسٹمنٹ کم ہے، چاہے آپ کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے، چاہے آپ کی انویسٹمنٹ ایکول ہے، ٹھیک ہے، اس کا پورشن وائس ورسا ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں لکھا گیا تو آپ ایکول پارٹنرز ہیں، آپ نے ایکولی جو ہے نا پروفٹ اینڈ لاس جو ہے نا وہ شیئر کرنا ہے۔ لیکن اگر لکھ دیا گیا ہوا ہے جی آپ پروفٹ اینڈ لاس جو ہے اب اتنے پرسنٹ سے جو نا ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا جو پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے اس کے اکارڈنگلی آپ وہ پھر پروفٹ اینڈ شیئر جو بھی ریشو آپ فکس کریں گے، 60-40، 50-50، 70-30، کوئی بھی ریشو آپ جو فکس کر دیں گے تو اس ریشو کے اکارڈنگلی یہ آگے چل کے ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ کون سی ایسی بیسز ہیں جس کی بیس پہ ہم پروفٹ اینڈ لاس کو جو ہے نا وہ شیئر کر سکتے ہیں، تو اس کی ہم فردر پھر اس کو ڈیٹیل بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔